انجینئر صاحب ماشاء اللہ تعالی زیرو سے ملٹی پلائی میں نہیں کر سکتا جو ہیں ان سے بھی علمی اختلاف ہے میرا جوابات دیے تھے اس پر سوال اور بھی بنتے ہیں اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم پھر ان سے وہ سوالات کریں گے وہ سوالات کیا ہیں مزید فردر تو علمی اختلاف ہو گئے تو ان کے کچھ اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگے یہ تو پھر منافقت ہوگی نا اماد بھائی تو منافقت کیسے میرے بھائی کہ میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں یہ میں کلیئر کر دوں میں ان کا مقلد نہیں ہوں میں ان کا نمائندہ بھی نہیں ہوں قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کلن وعد اللہ الحسنى یہ ہے جی یہ میں صحیح تلفظ ادا کر رہا ہوں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ایسی ہے تو میرا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ وہ جنتی ہیں جبکہ وہ جنتی ہو گئے تو مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں صحابہ جنتی ہیں مولا علی علیہ السلام اعلیٰ جنتوں میں فردوس جسے کہتے ہیں اور معاویہ بن سفیان جو ہیں رضی اللہ عنہما وہ بھی جنت میں ہیں یہ میرا سٹانس ہے چونکہ وہ جنتی ہو گئے تو پھر ہم کوئی ایسی ان کے بارے میں لب کشائی نہ کریں جس کی وجہ سے انتشار کی طرف بات چلی جائے اہل تشیع علماء نے بھی مجھے یہ کہا کہ ہم تمام مقدسات کی جو اہل سنت کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم جو ہیں ہمارے لیے قابل واجب الاحترام ہیں الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اماد الاسلام بھائی، ہم ان سے کچھ سوال کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم ہے وہ کن علماء کرام سے حاصل کی ہے اور کن علماء کرام کی صحبت میں آپ رہے ہیں اور کن کن علماء کرام ہیں کہ جن سے آپ مل چکے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے جہلم شہر میں اور آپ نے مجھ سے انٹرویو کیا اور اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ جی جو میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے وہ یہاں جیلوں میں مقامی دو مدرسے ہیں، ایک کا نام جامعہ علوم عصریہ ہے اور ایک کا نام جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام ہے۔ تو وہاں میں نے تعلیم حاصل کی اور باقی آپ کا یہ سوال تھا کہ کتنے کون سے علماء سے؟ ہاں تو میں جہاں تعلیم حاصل کی وہیں کے جو یہاں کے مقامی علماء ہیں ان کی صحبت میں رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اور ان سے بڑا فائدہ ہوا، علم حاصل کیا قرآن و سنت کا، بہت فائدہ ہوا، بڑا شرح صدر اللہ نے فرمایا۔ اور کن کن علماء سے آپ نے سوال فرمایا کہ ملاقاتیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے بھی جو ہیں یوٹیوبر علماء اور جن کو لوگ لائک کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے، خاص طور کے علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث، تو سب سے میری ملاقاتیں ہیں، تقریباً سب سے رابطے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رابطے رہیں گے۔ تو آپ تبلیغ میں کس طرح لگے ہیں اور آپ نے کتنا وقت لگایا تبلیغ کے اندر اور کس طرح آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ جو میرا وقت لگا 2009 میں میرا پہلا وقت لگا اللہ کے فضل سے،
اور پہلے شروع میں شب جمعہ کے لیے جاتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جماعت ایک آئی تھی کراچی سے، تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا. یہ میسج ٹی وی والوں کو بھی میں نے انٹرویو میں یہ بات کی تھی عبد المتین صاحب کے. تو میں تو آلریڈی قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو جماعت والے آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، جی ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، دین آئے گا زندگی میں محنت سے. تو میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی پڑھ رہا ہوں قرآن. کہتے ہیں آپ تشریف لائیں. جو لفظ انہوں نے بولا دین آئے گا محنت سے، وہاں پھر مجھے ہوا تھوڑا سا کہ یار محنت یہ تو نہیں ہم کر رہے، اپنے اوپر محنت ہو رہی ہے مگر لوگوں کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے. تو وہاں گیا تو انہوں نے پھر بات کی، بہت سرور آیا، سکون، چین. اور انہوں نے اللہ رسول کی بات کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا جی شب جمعہ کا، اور یہ تقاضے اینڈ میں سناتے ہیں، اس سے روزہ 3 چلہ 7 ماہ سال. تو شب جمعہ کے بعد کہ شب جمعہ میں جانا شروع کیا تو پوسر شجر سے امید بہار، آہستہ 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 ود دا پیسے آف ٹائم جو ہے نصرت اور شب جمعہ منگل مشورہ، پھر 3 دن کے لیے اللہ نے مجھے قبول کیا. پھر ایسے 2015 کے شروع میں نے 4 ماہ لگائے، اور ہر سال 4 ماہ. تو بہت سکون ملا. تبلیغ سے پیارا کام، اعلیٰ، احسن، اجمل کام ہے ہی کوئی نہیں. اور پورے پاکستان میں جانے کا اللہ نے موقع دیا، کراچی، بلوچستان، پنجاب، جس میں پورا پنجاب ہے، خیبر پختونخوا، کشمیر. اللہ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پلوایا تبلیغ کی برکت سے، نسبت سے. بہت پیارا کام ہے. آپ کے چینل کے توسط سے میں علماء کو تو نہیں خیر یہ عوام کو گزارش کروں گا کہ تبلیغ میں وقت لگائیں، کہ اس محنت کو سیکھیں. بہت پیاری محنت ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. اچھا، آپ کبھی کسی علماء سے مل رہے ہیں، کبھی کسی علماء سے مل رہے ہیں اور تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں، لیکن آپ کماتے کس طرح ہیں اور وہ آپ کا کیا پیشہ ہے؟ اور آپ ظاہر آپ کا گھر بھی ہوگا، تو آپ کا وہ گھر کس طرح چلتا ہے؟ آپ کس طرح کماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ تو بڑا مشکل سوال پوچھ رہی ہے، مگر اس کو میں ایسے آسانی سے جواب دوں گا کہ ذریعہ معاش جو ہے نا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں، جس کا مفہوم ہے آیت شریفہ کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، وہ ہم آپ کو دیں گے. جب میں نے اللہ رسول کا نام لینا شروع کیا تو اللہ نے میرے گھر میں، جان مال میں برکت دی، اور ایسی برکت دی کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترقیاں دے رہا ہے، عروج دے رہا ہے. تو میں اصل میں جی یہ خطابت کرتا ہوں اور بچوں کو قرآن پاک، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی تو یہ ہے، اس کو بھی میں ذریعہ معاش نہیں سمجھتا. جو ٹائم دیتا ہوں اور جو یعنی کہ وہاں ٹائم سپینڈ کرتا ہوں، اس کا میں ان سے تھوڑا بہت ہدیہ لے لیتا ہوں. اور کوئی ایسا اتنا مہنگا بھی ہدیہ نہیں ہے کہ جی اتنے دیں تو اتنے دیں، جو ان کی جو آسانی سے وہ دے سکتے ہیں. کبھی اصرار بھی نہیں کیا، تو اللہ جو ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے جی اللہ کے فضل سے. مگر بیسیکلی جو میرے کہہ لیں کہ ابا جی ہیں اور بھائی ہیں، تو وہ ذمہ داری ان کا ہے نا، ذمہ دار ہیں وہ، تو اس کا اللہ کے فضل سے چل جاتا ہے نظام. مگر میں نے کوئی اپنا بزنس ابھی شروع نہیں کیا. ارادہ تو بڑے ارادے ہیں اللہ کے فضل سے آگے کام کرنے کے یا معاملات ہیں، مگر مجھے دلچسپی نہیں ہے. جیسے ہمارے انجینئر صاحب بھی ہیں ادھر، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تو سر کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ دنیا کے پیچھے دوڑ لگائیں گے تو دنیا آپ کو بگائے گی. تو دنیا ایسے ہے. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے
کہ اس دنیا کی اہمیت اگر ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ غیر مسلم کو پانی کا نہ پلاتا۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ڈی ویلیو ہے۔ تو اس پر یہی جواب ہے میرا جی۔ انجینئر صاحب کا نام لیا ہے تو پوچھ لیتے ہیں، آپ انجینئر صاحب سے پہلی دفعہ کس طرح ملے اور کب ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان سے پہلی ملاقات میری ہوئی تھی ابن تیمیہ لائبریری ہے، ان کے اسٹوڈنٹس ہم سے انٹرویو کرتے رہتے ہیں، ان کے علی بھائی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ریورٹڈ میں اسلام والے، وے ٹو جنہ والے، غلام حیدر، حماد چیمہ، شاہد بلال، یہ سارے اسٹوڈنٹ علی بھائی کے کی کافی تعداد میں اکیڈمی میں آتے ہیں۔ تو پہلی ملاقات میری بلال ٹاؤن جہلم ابن تیمیہ لائبریری میں ہوئی تھی، 2007 کی بات ہوگی، 8 کی بات ہوگی۔ تو جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جنجوا صاحب ہمارے، عبد المصور صاحب ان کے پاس۔ میں نے کہا یار یہ کون عام سا بندہ، میں نے بڑا یہ عام سا کوئی بندہ پوچھ رہا سوالات اتنے۔ تو پھر میں نے پہلے ان کا جو درس قرآن اٹینڈ کیا تھا وہ ان کے گھر پہ نا جی، بیٹھک میں تقریباً 8-10 ہوتے تھے ساتھی، وہیں ایک یعنی کہ جیسے ابھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ود دا پیسیو آف ٹائم اللہ نے پھر ان کو ترقی دینی تھی، محنت ایفرٹ کی، انہوں نے چھٹی نہیں کی، کہ مجھے بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ آپ نے عماد بھائی ادھر سے قرآن شروع کیا، آپ نے چھٹی نہیں کرنی، آپ نے اس کو کانٹینیوسلی نا جاری رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ جناب 2007-8 میں ملاقات ہوئی تھی، اور پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اچھا جی، آپ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ رہے ہیں تو ان کے آپ بیانات بھی سنتے ہیں جیسا کہ، تو آپ کا ان سے کوئی علمی اختلاف ہے کہ آپ ساری باتوں میں ان کے ساتھ متفق ہیں، یا کوئی علمی اختلاف ہو جو آپ ان سے کرتے ہیں؟ جی ہاں جی، ماشاءاللہ، یہ آپ نے ایک علماء والا سوال کیا ہے، اور یہ وزنی سوال ہے اور جواب بھی وزنی ہونا چاہیے۔ انجینئر صاحب ماشاءاللہ تعالی زیرو سے ملٹی پلائی میں نہیں کر سکتا ان کو، نہ ہی کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کے علم کو زیرو سے ملٹی پلائی میں نہیں کرتا۔ انجینئر صاحب جو ہیں ان سے بھی علمی اختلاف ہے میرا، اور کچھ چیزوں پر ہے، مگر جو علمی اختلاف ہے وہ میں نے ان سے سوالات کیوں ہیں اکیڈمی میں جا کے، ان کے چینل پر آپ چیک کیجئے گا کہ علی الاحسن نقوی بھائی اور عماد بھائی سے ٹاکرا، تو میں نے کوشچنز کیے تھے 5B کی، جو ان کے 5B میں ریسرچ پیپر ان کا جو شائع انہوں نے کیا تھا، اس میں مجھے ریزرویشن تھی، کوئی مجھے ڈاؤٹس تھے، تو میں نے ان سے سوالات کیے تھے، وہی میرا علمی اختلاف ہے ایکچولی۔ تو باقی یہ کہ ضعیف حدیث وہ خود فرماتے ہیں کہ فضائل میں نہیں چلنی چاہیے، تو کسی یعنی کہ نا جی لیول پر ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ اصول ان کا ہے، اصول انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی کا ہے، تو کسی بھی زاویے سے پھر ضعیف حدیث نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ میرا علمی اختلاف ہوا تھا اور میں نے ان سے کیا، میرا رائٹ بنتا ہے، وہ خود کہتے ہیں مجھ سے علمی اختلاف کرو، آپ علمی اختلاف تو ہم کر سکتے ہیں نا جی، وہ شڑل نہ ہو، علمی اختلاف ہو، وہ رہے گا۔ تھا میرا ہوا تھا، اور اس میں جو انہوں نے جوابات دیے تھے اس پر سوال اور بھی بنتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم پھر ان سے وہ سوالات کریں گے۔ وہ سوالات کیا ہیں مزید فردر؟ تو علمی اختلاف ان سے ہے جی، علمی اختلاف یہ حسن ہے، کوئی ان کو یہ نہیں کہ علمی اختلاف ہو گئے تو ان کے کچھ اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگے یہ تو پھر منافقت ہوگی نا عماد بھائی۔ تو منافقت کیسے میرے بھائی؟ ہم نے آپ سے علمی اختلاف کی ہے نا، ہم نے کون سی منافقت کی ہے؟ ہم نے کوئی یہ نہیں کہا انجینئر صاحب اللہ معاف کرے جو ہیں وہ اسلام سے فارغ ہو گئے ہیں، خارج ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، یہ ورڈک اللہ معاف کرے ایسی ہم نے، میں اپنی بات کروں کوئی ایسی نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، میرا ان کے یعنی کہ ان کی ذات کے لحاظ تک اٹیک نہیں، علمی اختلاف وہ بھی ایڈیکیٹس میں رہتے ہوئے احترام میں جیسے اور علماء سے ہے۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کر سکتے ہم. ان کی ایفرٹس ہیں ماشاء اللہ تعالی، مگر وہ خود کہتے ہیں علمی اختلاف کریں تو ہیں جی علمی اختلاف، کیونکہ میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں، یہ میں کلیئر کر دوں. میں ان کا مقلد نہیں ہوں، میں ان کا نمائندہ بھی نہیں ہوں. جیسے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ایک مفتی صاحب ہیں، یوٹیوبر ہیں وہ بھی، اور آپ ان کو جانتے ہوں گے، مولانا الیاس گومن صاحب حافظہ اللہ تعالی کے وہ داماد بھی ہیں، اور ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، خطیب بھی ہیں، مناظر ہیں دیوبندیوں کی طرف سے، اور بھی ان کے ماشاءاللہ. تو ادھر بھی انہوں نے یوٹیوب پر لکھا، فیس بک پہ جو 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے وہ ویڈیو واچ کی، 1 ملین سے زیادہ، اور جو میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، اور یوٹیوب میں 2.5 لاکھ ہیں تقریباً، کم و بیش ویوز. تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ انجینئر صاحب کا نمائندہ. تو میں نمائندہ نہیں ہوں انجینئر صاحب کا، لوگ سمجھ رہتے ہیں یہ ان کا نمائندہ ہے، یہ ان کا کوئی خاص بندہ ہے جو فرنٹ مین ہے، جو علماء سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا ان سے علمی اختلاف ہے جی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ان کا ہے، کیا اس میں آپ کا کوئی اختلاف ہے یا آپ ان کی رائے کے ساتھ متفق ہیں؟ یہ موسٹ سینسٹیو کوشچن کیا آپ نے، موسٹ سینسٹیو کوشچن، اور یہ کوشچن سراخوں پر، اور اس کا جواب دینا میرے لیے، میں نے پہلے بھی آپ نے ابھی میرا درس قرآن یعنی کہ سماعت کیا. درس قرآن آج نہیں تھا، آج واعظ و نصیحت ہی کی تھی. وہ ہمارا کیونکہ ساتھی انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گے آگے ہوئی تو چلتا رہے گا. یہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، یہ جی یہ میں صحیح تلفظ ادا کر رہا ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ایسی ہے. تو میرا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ وہ جنتی ہیں. جب کہ وہ جنتی ہو گئے تو مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں، کیڑے مکوڑے نکالوں. بلکہ میں نے انجینئر صاحب پہ لائیو سٹریمنگ آج کل تو نہیں ہو رہی ایک عذر کی وجہ سے، ورنہ ماشاءاللہ ہفتے کو اکثر لائیو سٹریمنگ ہم کرتے ہیں علی بھائی کے ساتھ. علی بھائی سے میں نے بات کی تھی کہ تمام صحابہ جنتی، تو کہتے ہیں بالکل، وہ جو واقعی صحابی ہیں وہ جنتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ورسس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ ہم امت کو بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی. نہیں تو ان کا سٹانس یہ کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے. مگر میری ورڈکٹ یہی ہے، سجیشن یہی ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں. مولا علی علیہ السلام اعلیٰ جنتوں میں فردوس جسے کہتے ہیں، اور معاویہ بن سفیان جو ہیں رضی اللہ عنہما وہ بھی جنت میں ہیں. یہ میرا سٹانس ہے. چونکہ وہ جنتی ہو گئے تو پھر ہم کوئی ایسی ان کے بارے میں لب کشائی نہ کریں جس کی وجہ سے انتشار کی طرف بات چلی جائے. اہل تشیع علماء نے بھی مجھے یہ کہا کہ ہم تمام مقدسات کی جو اہل سنت کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم جو ہیں ہمارے لیے قابل واجب الاحترام ہیں. مگر جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے تو ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ہمیں ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے. مگر انجینئر صاحب آپ کا سوال جو تھا وہ یہی تھا نا جی کہ انجینئر صاحب کے ہاں علمی اختلاف، ہاں صحابہ کے بارے میں یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو واقعی صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو جی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا وہ صحابی ہے. تو وہ ہر صحابی نبی جنتی وہ بھی یہ کہتے ہیں. مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے اہل سنت کے جو سلف ہیں، خلف ہیں، محدثین ہیں، جو لکھ کر گئے وہی ہمارا ایکچولی نا وہ یعنی کہ سٹانس ہے، وہی ہمارا جو ہے مدعا ہے.
اسی پر ہم جو ہیں وہ قائم دائم ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھے ہمارے عماد الاسلام بھائی. اگر آپ کوئی اپنی طرف سے کچھ ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو میں یہی انسٹرکشنز اور گزارشات کروں گا بھائیوں سے کہ امت بن کر چلیں. ابھی ہم یہی بیان کر رہے تھے کہ اختلاف رکھیں مگر جھگڑا نہ کریں، اختلاف رکھیں مگر نفرت نہ کریں. اور میں آپ سب بھائیوں کے آپ کے چینل کے توسط سے ماشاءاللہ آپ کو بھائی دیکھتے ہیں، اور یہ ویڈیو کافی بھائی دیکھیں گے، خاص کر کے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھیں گے، بلکہ ہم اس کو اپنے یوٹیوب کمیونٹی پہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہ میرا پیغام ہے تمام بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، شیعہ ہو یا سنی ہو، کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے کہ ایسی بات نہ کریں جس سے آگ لگے، جس سے نفرتیں جنم لیں، جس سے جھگڑے ہوں، جس میں شدت ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں. ایسی بات کریں جس سے نفرتیں دور ہوں. شیعہ بڑے جو سمجھدار عالم ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور تسنن میں اہل سنت کے جو سمجھدار علماء ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں ہم ایک ہو کر چلیں. تو لہٰذا کسی مقدس شخصیت پر ہم ایلیگیشنز نہ کریں. خدا را ایک ہو کر چلیں گے. ہم نے اگینسٹ چلنا ہے یہود و نصارہ کے، اپنے مسلمان بھائیوں میں نہیں. اور میں اینڈ میں یہ کہوں گا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات دیکھا کریں، تبلیغ میں وکل لگائیں. یہ اہل حق کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت اہل حق کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت اہل حق کی جماعت ہے، اس میں وکل لگائیں. آج مجھے لوگ جو جانتے ہیں نا مولانا، وہ مجھے جانتے ہیں تبلیغی جماعت کی نسبت سے. مجھے جیلم شہر میں کون جانتا تھا؟ حمزہ بھائی آپ میرے ساتھ 2-3 دفعہ گئے ہیں تو دیکھا ہوگا، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں تو نہیں جانتا ان کو. آج جو کچھ جیلم شہر میں ہوں یا سوشل میڈیا میں، مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا منظور مینگل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، ہاں جی، اہل حدیث علماء تمام، اہل سنت کے جو ہیں بریلوی علماء تمام مجھے جو جانتے ہیں یوٹیوب میں، وہ صرف تبلیغ کی برکت سے جانتے ہیں. تبلیغ میں وکل لگائیں، یہی میری گزارش ہے تمام بھائیوں سے. وما علینا الا البلاغ.